بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ مصر میں اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آباد تھی۔ اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں پھلے پھولے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ عیان بن ولید تھا۔ وہ آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد مصر کے حکمران حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد قابوس مصر کا بادشاہ بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شرک کی لعنت ختم ہو گئی تھی۔ قابوس نے اسے پھر سے شروع کر دیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم نے اس کے شرک کو قبول نہ کیا۔ اس پر اس نے غیر ملکی خیال کر کے انہیں غلام بنا لیا اور ان سے سخت کام لینے لگا۔ اس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن مسعب مصر کا بادشاہ بنا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ یہ فرعون پہلے سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے حکم دیا، سب لوگ مجھے سجدہ کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے اسے سجدہ کیا، پھر دوسرے وزیروں اور امیروں نے سجدہ کیا۔ جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے ان کے لیے اپنے مجسمے بنوائے۔ انہیں حکم دیا کہ تم ان مجسموں کے آگے سجدہ کیا کرو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے حکم دیا، تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو نہ میری تصویروں کو، میں تمہیں عذاب دوں گا۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، فرعون کا عذاب ہلکا ہے، خدا کا عذاب ابدی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اسے سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے مان لی اور فرعون کو بھی یہ بتا دیا کہ ہم ہرگز تجھے یا تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ فرعون نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ایسے میں اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے بتایا گیا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے یہ تعبیر سن کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس طرح پیدا ہونے والے ہزاروں لڑکے قتل کر دیے گئے۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ فرعون کچھ بھی نہ کر سکا۔ ادھر نجومیوں نے اسے اطلاع دے دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب ماں کو فکر ہوئی کہ آخر یہ بچہ ہے، آواز تو نکالے گا، اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لیتے پھر رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دیں۔ قرآن کریم میں یہ بات ان الفاظ میں آئی ہے، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، جب اس کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس کرے تو اسے دریا میں ڈال دینا اور پریشان نہ ہونا، نہ اندیشہ کرنا، ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈالنے کا طریقہ بھی بتایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اسے صندوق میں ڈال دینا، پھر صندوق کو دریا میں چھوڑ دینا۔ یہ دریا لا ڈالے گا انہیں کنارے پر، تاکہ موسیٰ کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کرایا، اس میں بچے کو لٹایا اور اللہ کا نام لے کر صندوق کو دریا میں چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی ماں کو پریشانی ہوئی کہ نہ جانے یہ صندوق کہاں جا کر رکے، اس لیے اس نے اپنی بڑی بیٹی کو صندوق کے پیچھے جانے کے لیے کہا۔ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی۔ وہ صندوق اس نہر میں ہوتا ہوا محل تک پہنچ گیا۔ صندوق ایسی جگہ رکا جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ موجود تھیں۔ انہوں نے صندوق کو پکڑوا لیا۔ کھول کر دیکھا تو اندر چاند سا بچہ لیٹا تھا۔
ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بچے کو دیکھ کر بے خود ہو گئیں۔ فرعون سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، عجب نہیں کہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ فرعون شروع میں اس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر اسے بیوی کی بات ماننا پڑی۔ اب سوال تھا کہ بچے کی پرورش کیسے کی جائے۔ انہیں دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی کہ کسی غیر عورت کا دودھ نہ پئیں۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں، اور ہم نے پہلے ہی سے سب دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو موسیٰ پر بندش کر دی تھی۔ بہت سی دودھ پلانے والی عورتوں کو لایا گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ کو منہ نہ لگایا۔ اس پر حضرت آسیہ اور فرعون فکر مند ہوئے کہ بچہ کب تک بھوکا رہے گا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے صورتحال دیکھ کر کہا، میں ایک عورت کا پتہ بتا سکتی ہوں، شاید یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے پہلے ہی دائیوں کا دودھ موسیٰ پر بند کر دیا تھا۔ اس پر اس کی بہن بولی، میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا گیا، ٹھیک ہے، تم اس عورت کو بلا کر لے آؤ۔ آپ کی ہمشیرہ گئیں اور والدہ کو لے آئیں۔ والدہ نے جو ہی آپ کو گود میں لیا، آپ دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے 1 اشرفی روزانہ مقرر کر دی اور کہنے لگا، بچے کو یہی دائی دودھ پلائے گی۔ اس طرح اللہ نے آپ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، تو اسے دریا میں ڈال دے، ہم پھر تمہیں واپس کر دیں گے۔ بی بی آسیہ نے آپ کی والدہ سے یہ بھی کہا کہ تم ہر ہفتے اسے لا کر مجھے دکھا دیا کرو۔ ماں ہر ہفتے بچے کو فرعون کے دربار میں لاتی، پھر واپس گھر لے جاتی۔ 2 برس تک والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ دودھ کے چھڑانے پر بی بی آسیہ نے آپ کی والدہ محترمہ کو بہت سے تحائف دیے۔ آپ کچھ اور بڑے ہوئے تو ایک دن بی بی آسیہ نے آپ کو فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر اس کو زور سے کھینچا کہ چند بال بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے جلاد کو بلا کر حکم دیا، اس بچے کو لے جا کر قتل کر دو۔ بی بی آسیہ یہ سن کر پریشان ہوئیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا، میں ابھی اس کا تجربہ کرا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک تھال میں موتی منگوائے اور دوسرے میں آگ کے انگارے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں تھالوں کے پاس بٹھا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو ظاہر ہے موتی اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موتی اٹھانے چاہے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ آگ کے انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، اس سے آپ کی زبان میں گرا پڑ گئی۔ فرعون نے یہ دیکھا تو قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح بی بی آسیہ نے آپ کو ظالم سے بچانے اور آپ کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بی بی آسیہ ایماندار، نیک اور ولیہ عورت تھی، جبکہ ان کا خاوند اللہ کا باغی تھا۔ اور آخر فرعون کے محل میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، لوگ آپ کو دیکھ کر عش عش کر اٹھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکمل واقعہ سننے کے لیے اس لنک پر کلک کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔